السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں ایک اہم موضوع پر آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس موضوع پر ہمارے شہر حیدرآباد کے سینئر صحافی اور ایڈیٹر ہفتہ وار گواہ جناب فاضل حسین پرویز صاحب نے بھی اپنے دلی جذبات کا اور قوم سے ہمدردی کا اور ہمارے قوم میں مسلمانوں میں جو بے راہ روی کی عادت پڑ گئی ہے اس سے اپنے دکھ کا اور غم کا اظہار کیا ہے اور مسلمانوں کو ایک اہم پیغام پہنچایا ہے۔ میں اسی موضوع پر اپنے انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اور کچھ حقائق رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے شہر حیدرآباد میں اور ہمارے تلنگانہ میں اور مسلمانوں میں آج ہم اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمارا یہ وتیرہ رہ گیا ہے کہ ہم لایعنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور اس سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک دور میں خانقاہیں جو اسلام کی تربیت گاہیں ہوا کرتی تھی اور وہاں سے نہ صرف دین کی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ اسلام کے دائرۂ کار میں دنیا بھی گزارنے کے طریقے کو سکھلایا جاتا تھا، اور یہاں پر مذہب اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی بھی تعلیم دی جاتی تھی اور وقت پڑنے پر اپنی مدافعت کے طریقے بھی سکھائے جاتے تھے۔ لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری خانقاہیں آج ایک الگ ایک مثال جو ہے نا سامنے رکھ رہی ہے جو باعث شرم ہے۔ آج صاحب خانقاہوں کا یہ وتیرہ ہو گیا ہے کہ رات ہوتے ہی دعوتوں میں نکل گئے اور الحمدللہ صبح 3 بجے 4 بجے آ کر آرام فرماتے ہیں حضرت قبلہ، اور پھر حضرت کی جو ہے نا آنکھ دوپہر سے پہلے ظہر سے پہلے جو نا نہیں کھلتی۔ تو اب یہاں پر خانقاہوں کا کیا عالم ہونا چاہیے، اور آج خانقاہوں کا وجود جو ہے نا تعویذوں پلیتوں پہ رہ گیا ہے۔ جو بھی آتا ہے ایک تعویذ لکھ کے دے دیے، دعا دے دیے، اتارے کر دیے، گنڈے دے دیے، پلیتے دے دیے۔ ارے کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اب آپ کے سامنے وہ میں تصویر پیش کر رہا ہوں جو اسلام کے دشمنوں کی جانب سے جو تیاری ہو رہی ہے۔ آپ یہ تصویر دیکھیے اور اس کے بعد آپ سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے خلاف، آپ کے وجود کے خلاف یہ منظم انداز میں یہ تیاری ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس کیا ہو رہا ذرا یہ بھی دیکھیے آپ۔ آج قوالیوں کے نام پر ہزاروں روپے لٹائے جا رہے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ جہاں اگر کوئی بت پرستی کی پوجا کرتا ہے تو اس کو مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس یہ دیکھیے آپ، ایک کرسی کی پوجا کی جا رہی ہے، کرسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر سے جو نا نوٹ پیسے وار کر جو نہ دیا جا رہا ہے۔ ارے کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اور دوسرے طرف کیا ہو رہا ہے؟ نہ صرف لڑکوں کو بلکہ لڑکیوں کو بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیے، عبرت حاصل کیجئے، غور و فکر کیجئے، آگے اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہم کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ کس کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے
شادیوں میں دیکھیے کیا ہوتا ہمارے پاس، دیکھیے اب دیکھیے، ہاں 500 کے نوٹ اڑائے جاتے ہیں، ہاں نوٹوں کی بارش کی جاتی ہے، لیکن کوئی اچھے کام کے لیے وہ پیسہ نہیں دیا جاتا۔ طرح طرح کے پکوان پکائے جاتے ہیں، آدھے سے بڑھ کر پھینک دیا جاتا ہے، ہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کسی مستحق کی مدد کرنے میں ہمارے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیے اب خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے اب اپنی نظروں سے دیکھیے، دیکھ رہے ہیں نا اب کیا ہو رہا ہے خانقاہوں میں۔ کیا خانقاہ اسی لیے بنائی گئی تھی؟ اور صاحب خانقاہ کا تو وہ معیار ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت کے کئی بادشاہ ہیں، حاضری دینے کے لیے اجازت کے طلبگار تھے، لیکن حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو اپنی خانقاہ میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں بغیر اجازت کے آ جاؤں گا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ تھا کہ ان سے کہہ دو کہ خادم کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر وہ ایک دروازے سے آ جائیں گا تو یہ خادم دوسرے دروازے سے نکل جائیں گا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے صاحب خانقاہوں کا حال کیا ہے؟ ہاں کہ آج سیاست دانوں کے سامنے ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سفارش پہ سفارش کر رہے ہیں کہ ملاقات کا موقع دیا جائے۔ وہ ایمان کیا تھا اور آج کا ایمان یہ ہے، ہاں وہ زندگی کیا تھی اور آج کی زندگی کیا ہے، اور یہ ان کو فکر نہیں ہے کہ ہمارے قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کو کس مسند رشد و ہدایت کا جانشین بنایا گیا ہے، اس کا تک احساس نہیں ہے۔ بس احساس یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد لسٹ دیکھی جاتی ہے کہ آج کہاں کہاں پر دعوت ہے، کہاں عرس ہے، کہاں شادی ہے، کہاں ولیمہ ہے، ہاں یہ لسٹ دیکھی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے جو پیروکار ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کس جانب جا رہی ہے، وہ کس نوعیت سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ صاحب خانقاہ کو فکر نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے ماہانہ فاتحہ میں آنا، قوالی میں آنا، نذرانے پیش کرنا، پیرانے پیر کی 11ویں کرنا۔ ارے کریے صاحب، کون منع کیا آپ کو؟ لیکن کیا پیرانے پیر کے تعلیمات اسی حد تک محدود ہے؟ بتائیے آپ، کیا یہ ہماری زندگی ہے؟ کیا اللہ کے پاس ہم کو اس کا جواب دینا نہیں ہے؟ ہاں کیا ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا ہم کو خانقاہوں میں ہم کو جو نا مدافعت کی تعلیم نہیں دی گئی؟ بتائیے آپ کے پاس کیا ہو رہا صاحب؟ آپ کے پاس کیا ہو رہا؟ صرف تسبیح لے کے بیٹھنے کا نام جو ہے نا اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا نام سماجی انصاف بھی ہے، اسلام کا نام اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دینا بھی اسلام کا نام ہے۔ ہاں صرف دعوتیں قبول کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ جیل کو بھی جانا سنت ہے، بلکہ پتھر بھی کھانا سنت ہے۔ آج وہ سنت وہ ہم سے کہاں ہوتا؟ تو پھر کھانے کی سنت ادا کرنا ہوتا آپ سے، یہی اسلام ہے۔ تو کتنے پیروکاروں کو ہم گمراہ کر رہے ہیں، ہم کو اس کو اندازہ لگانا چاہیے۔ ہم ایسے شادیوں میں بھی چلے جاتے جہاں پر بے دریغ دولت کو نا لٹائی جاتی ہے، زبان سے آپ جو ہے نا اف نہیں کہتے، ان کو بلا کے نصیحت نہیں کرتے، ہاں لاکھوں روپے جو ہے نا اسٹیج کے سجانے میں خرچ ہو رہے ہیں، آپ بادو ٹھہر کے فوٹو اتارنا اپنی شان سمجھتے ہیں، لیکن جو یہ فضول خرچی کر رہا ہے اس کے خلاف آپ اس کو سمجھانا گوارا نہیں کرتے، آپ کو ڈر ہے، پھر نہیں بلاتا ہی نہیں، ہاں پھر نہیں بلاتا۔ تو آپ کو دعوت کی اتنی فکر ہے، لیکن اللہ نے جو دعوت دینے کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے آپ اس سے روگردانی کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ بروز محشر آپ جس کی محبت کا دعویٰ کرتے وہ پیرانے پیر کے پاس
وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب حاضری ہوں گی، جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اتنے برے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھا، تیرے پیروکار کرتے تھے، تو بھی شریک تھا، تو روکا کیوں نہیں؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ بتائیے بھائی، کیا جواب ہے؟ ہاں، کبھی آپ قوم کو اس طرف جانا راغب کرنے کی کوشش کیے؟ نہیں کیے، بلکہ آرام دہ زندگی ہماری زندگی کا مقصد ہو گیا ہے۔ کیا ایک مسلمان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے؟ انسان کے وجود کا مقصد یہی ہے کہ خود اپنی ذات کے لیے جیے، اپنے عیش و آرام کے لیے جیے، ہاں، اپنی انا پرستی کی تسکین کے لیے جیے؟ ہاں، آج سنتیں کہاں ہیں؟ صرف حولیہ ہے، لیکن حقیقت کہاں ہے؟ ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو آپ، خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ نہ سمجھو گے تو پچھتاؤ گے، اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یاد رکھو، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ آج پڑوسی کا گھر جل رہا ہے، یہ مت سمجھو آج پڑوسی ریاست میں ہو رہا ہے، تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ یہ خیال نکالو آپ۔ اور عقل مندی تو وہی ہے کہ طوفان آنے سے پہلے ہم کو بندوبست کرنا چاہیے، ہم اس کے بچاؤ کا تدارک کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، لیکن کوئی ظلم کر رہا ہے تو بچاؤ کا طریقہ کار ہم کو قانون بھی جو ہے نا اجازت دیتا ہے، مذہب اسلام بھی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ جو بے دریغ روپیہ ہم جو لٹا رہے ہیں، ہم جو برباد کر رہے ہیں، قوالیوں میں لٹا رہے ہیں، شادیوں میں لٹا رہے ہیں، اور دوسرے کاموں میں ریاکاری کے لیے لٹا رہے ہیں، ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے آپ، اگر وہ پیسہ قوم کے لیے خرچ نہیں ہوگا، وہ پیسہ اگر جائز کاموں میں خرچ نہیں ہوگا، تو پھر یاد رکھیے وہی پیسہ بروز حشر آپ کے لیے کیا کیا بن سکتا ہے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ صاحب گدے نشین ہیں، آپ سجادہ نشین ہیں، آپ متولی ہیں، آپ خاندانی ہیں، آپ جو ہے نا وراثت میں آپ کو روحانی بھی سب کچھ مل گیا ہے، تو پھر یہ بھی تو مل گیا ہوگا نا بھائی، کہ آپ اپنے جد اعلیٰ کے جو نقش قدم پر ہٹ کر جو زمانے کے حساب سے ہم جو ریاکاری میں گزار رہے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے نا آپ کو اندازہ ہوگا نا۔ ہاں، یہ بھی تو اس بات کا بھی علم ہوگا نا، کیوں سکے کے رخ کے طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ دوسرے رخ پر بھی نظر ڈالیے اور اپنے پیروکاروں کو اور ہماری قوم کو، مسلمانوں کو وہ راستہ بتائیے جو اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے۔